خوش آمدید دوستوں محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی ہر مسلمان خوشی سے مچل جاتے ہیں. وہ بھی کون خوشی جانتے ہیں؟ یہ خوشی وہ ہے کہ اب ڈھول تاسے اور مستی کرنی ہے. دوستو یہ سارے کام کس نے کیے؟ یزیدیوں نے یا پھر حسینیوں نے؟ آج اس ویڈیو میں یہی جانتے ہیں. تو چلیے ویڈیو کو شروع کریں. یزید کے کہنے پر یہ حکم دیا تھا یزید نے کہ قافلے کے آگے ڈھول والے لوگ رکھے جائیں. ڈھول بجا کر کے وہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے باغیوں کو قتل کر دیا. اور یزید کے خلاف بغاوت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے یہ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے. اس لیے گلوں میں ڈھول ڈالے گئے تھے. آج درد ہوتا ہے صاحب، تکلیف ہوتی ہے جب حسین کے نعرے لگانے والے اپنے گھروں میں ڈھول بجاتے ہیں. آج دکھ ہوتا ہے. مجھے بتا جن کی شادیوں پہ ڈھول نہیں بجے ان کی شہادتوں پہ ڈھول بجانے کا حق کس نے دے دیا؟ سوچو تو صحیح. جن کی خوشیوں میں ڈھول نہیں ان کی شہادتوں پہ ڈھول. ارے کون سا منہ دکھائیں گے ہم حسین کو؟ کون سا منہ دکھائیں گے سیدہ فاطمہ کو؟ اور کچھ تیاری کر، آخرت کی مرنا ہے. ڈھول بجا کے بھی مرنا ہے، قرآن پڑھ کے بھی مرنا ہے. گلے میں ڈھول، نئے کپڑے ڈھول والوں کے، میرے جیسا سسٹم. تو ایک چوراہے پہ ایک نابینا بھکاری کھڑا تھا، اس کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا. اس نے کہا سنو یہ جو ڈھول بج رہے ہیں، بچے سے کہنے لگا لگتا ہے کوئی بارات آ رہا ہے. کہا اگر دولہا میرے پاس سے گزرے تو اشارہ کرنا. کہا کیونکہ جب دولہا میرے پاس آئے گا نا تو میں تبھی بھیک مانگوں گا. اس لیے کہ اگر دولہا سے مانگا جائے تو دولہا کے چاہنے والے اس کے سر سے اتار کے بہت دیتے. کہا اچھا. تو وہ دونوں باپ بیٹے چوراہے پہ کھڑے ہوئے. ڈھول کی آواز دور سے آ رہی تھی. جیسے ڈھول قریب آئے نا بچہ کہنے لگا با لگتا ہے برات قریب آ گئی. جیسی موڑ موڑے پہلے ڈھول والے تھے، بچہ دیکھ کے خوش تھا. لیکن جیسے ڈھول والے ختم ہوئے اور جب نیزوں پہ سر دکھائی دیے بچے کے ہوش اڑ گئے. پھر تو زبان تالو سے لگ گئی. مگر جانتے ہو اس نے 72 نیزوں پہ 72 سر دیکھے. سوچ رہا تھا لگتا ہے کہیں سے جنگ فتح ہو کے آئی ہے. لیکن قسم خدا کی اس نے آخر میں جب ننھے اصغر کا چھوٹا سا سر نیزے پہ دیکھا بچہ زمین پہ گر گیا اور یہ فیصلہ نہ کر سکا. اس نے سوچا اکبر تو لڑنے کے قابل تھا، قاسم تو جوان ہے، آخر اس بچے نے کیا بگاڑا ہوگا جس کو دودھ پینے کی عمر میں نیزے پہ چڑھایا گیا. اللہ اکبر. بچہ ہوش کھو بیٹھا. جب وہ سر بھی گزر گئے اتنے میں سیدہ زینب کی سواری آ گئی. سیدہ زینب کی سواری آئی. جیسی سواری حضرت زینب کی آئی نا وہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے اٹھنا چاہتا تھا. باپ نے یہ سوچا لگتا ہے دولہا کی سواری آ گئی ہے. جیسی باپ نے اشارہ دیکھا حضرت زینب کی سواری آگے تھی. اس نے کہا او قافلے والو علی کی خیرات دو، نبی کا صدقہ دو. آج کئی دن کے بعد سیدہ زینب نے باپ کا نام سنا تھا. کہتی فضا اس سے کہہ دو ذرا ایک بار اور میرے باپ کا نام لے دے، ایک بار اور علی کا نام لے. اس نے 3 مرتبہ حضرت علی کا نام لیا، 3 مرتبہ علی کا نام لیا. آپ نے بچے کو قریب بلایا، فرمایا بیٹے تو بتا چاہتا کیا ہے؟ بچے نے کہا محترمہ ہم تو بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم بھکاری ہیں، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہم بھیک پہ پلتے چلے آ رہے ہیں. کہا چاہیے کیا؟ کہا جو چاہو وہ دے دو. آپ نے کہا سن سب سے پیچھے سواری حضرت سکینہ کی آ رہی ہے، اس سواری کے پیر کے نشان کی جگہ کی مٹی ہٹا لے، جو تجھے چاہیے مل جائے گا. اتنا سنا اس نے ہاتھ پکڑا لے کے باپ کو وہاں پہنچا جہاں حضرت سکینہ کی سواری تھی. جیسے نشان کی جگہ کی مٹی ہٹائی ہے کیا دیکھتا ہے مٹی کے نیچے سونے کا ڈھیر نکل آیا ہے. سونے کا ڈھیر نکل آیا. کہنے لگا بابا آج کے بعد بھیک کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا جو خاتون گزر کے گئی ہے اس نے یہ سونا بتایا تھا. اس نے کہا پھینک دے سونے کو، وہاں لے کے چل جہاں وہ خاتون گئی ہے. کہا کس لیے؟ کہا تو نہیں جانتا یہ جو بیٹی گزر کے گئی ہے عام بیٹی نہیں ہے، یا تو علی کی بیٹی گئی ہے یا نبی کی بیٹی گئی. نعرہ تکبیر.
اللہ اکبر. توجہ ہے, توجہ ہے. اللہ سلامت رکھے. بس سن لیں, بولیں یا نہ بولیں, میں نے پہلے کہہ دیا تھا, بس سن لیں, کیونکہ میں اس ذکر کو عبادت سمجھ کر کرتا ہوں. آپ کی مرضی ہے, سنیں. یہ شان اہل بیت اطہار کی ہے. وہ کہنے لگا کہ یا تو علی کی بیٹی گزر کے گئی ہے یا نبی کی بیٹی گزر کے گئی ہے. کہنے لگا بابا آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگے خدا نے یہ ہنر صرف مصطفیٰ کے گھر والوں کو دیا ہے. اگر مٹی کو چھو دیتے ہیں تو سونا بنا دیتے ہیں, مٹی کو چھو دیتے ہیں تو سونا بنا دیتے ہیں. تقویٰ جانتے ہو, چھتوں پہ عورتیں کھڑی کی گئی تماشائی بنا کر کے کہ دیکھو قیدی لائے جا رہے ہیں. لوگ تماشائی بنے چھتوں پہ کھڑے تھے. ان تماشائیوں میں کسی خاتون نے چھت سے کھجورے پھینکے. ایک کھجور آ کے حضرت سکینہ کی گود میں گری. جیسی حضرت سکینہ کی گود میں کھجور آئی نا, انہوں نے اٹھا کے منہ میں رکھ لی. حضرت زینب نے فوراً منہ میں انگلی ڈالی اور نکال کے پھینکی. فرمانے لگے سکینہ یہ بھی تو ہو سکتا یہ صدقے کی کھجور ہو. بیٹی ہم فاقے تو کر سکتے ہیں لیکن ہمارے نانا نے ہم کا صدقہ حرام کر دیا. کیسے تقوی؟ وہ صدقے کی کھجور کھلانے تیار نہیں. آج بندہ حرام کما کما کے نسلیں پال رہا, نسلیں پال ڈالی. یہ پتہ نہیں حرام کھلا رہے کہ حلال کی. اور بلڈنگ حرام سے بنا کے لکھ دیتا اس پہ ھذا من فضل ربک. شراب کی بوتل پہ زمزم لکھ دو تو زمزم ہو جائے گا. شراب تو شراب ہی ہے نا. اور نوجوان حلال کمایا کرو حلال. میرے حضور نے فرمایا جو جسم حرام کے ٹکڑے کھا کے پلے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے. زینب نے کیا کیا؟ منہ میں ہاتھ ڈالا, کھجور نکال دی. اتنے میں خاتون آ گئی. خاتون آئی, اس کے ہاتھ میں سوکھی روٹی, سوکھی روٹی. حضرت زینب کو دیکھ کے کہنے لگی لگتا ہے پردیسی ہو, قیدی بھی ہو, مسافر بھی ہو. چہرہ بتا رہا ہے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا, میرے گھر میں کچھ نہ تھا, یہی سوکھی روٹی تھی, یہ لے کے چلی جائے. حضرت زینب نے اتنا دیکھا رونے لگ گئی. اپنے مدینے کے دن یاد آ گیا. ایک دن وہ تھا کہ مدینے میں لوگوں کی لائن لگتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ ڈھول یا تاسا بجانا یہ سارے خرافاتی یزیدیوں کا کام ہے, حسینیوں کا نہیں. اور یہ سارے خرافات اس لیے آگے بڑھ رہا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹا ڈھول باجا بجانا یہ سارے کام یزیدیوں کا ہے, حسینیوں کا نہیں ہے. اور اپنے بچوں کو اگر کربلا کا واقعہ سنایا ہوتا تو یہ ڈھول تاسے آج نہیں بجتا. یہاں تو اپنے بچوں کو حضرت امام حسین کا عمل نہیں سکھائیں گے بلکہ محرم میں میلہ اور ڈھول تاشا بجانے سکھائیں گے. تو ایسا ہوگا ہی, یزیدیوں کا عمل کرے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ دوستو اب بھی وقت ہے, اپنے بچوں کو حسینیوں والا عمل بتاؤ اور اپنے خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ والا کردار اپناؤ تاکہ میرا نسل صحیح راستے پر چلے اور دنیا اور آخرت میں بھلائی ہو. تو دوستو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آج کے لیے اتنا ہی, پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.